السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیباچہ ورثۂ ادب و فکر۔ حضرت طائب نے کہا تھا، جلوہ فطرت چشمہ رحمت، سیرت اطہر ماشاء اللہ، حسن مکمل فیض مسلسل، خیر سراسر ماشاء اللہ۔ ہجری تقویم کے تیسرے مہینے ربیع الاول میں مسلمان اپنے اپنے انداز میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان میں سے ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل کیجیے۔ تو چلیے پھر آج کی اس ویڈیو میں کتاب سیرت کا دیباچہ کھولتے ہیں۔ شیخ سعید رمضان بوطی شام کے معروف عالم دین گزرے ہیں۔ اسلامی فقہ اور سیرت نبوی آپ کے خاص علمی میدان تھے، اور سیرت کے موضوع پر آپ کی کتاب فقہ السیرہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کتاب میں آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے مختلف مراحل کو 6 مفصل ابواب میں بیان کیا ہے، جبکہ آخر میں خلافت راشدہ کے چاروں ادوار کو بھی مختصراً موضوع کتاب بنایا ہے۔ البتہ ہمارے سامنے موجود فقہ السیرہ کے اردو ترجمے میں مترجم نے کتاب کے آخر میں موجود خلافت راشدہ والے حصے کو ترجمے کا حصہ نہیں بنایا۔ مکمل کتاب پر گفتگو تو بہرحال ایک باقاعدہ ویڈیو کی متقاضی ہے۔ البتہ کتاب کے شروع میں شیخ بوطی نے اسلام میں سیرت نبوی کی اہمیت کو بڑے منطقی انداز میں اجاگر کیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس حوالے سے بھی قارئین کی تربیت کی ہے کہ سیرت نبوی کا مطالعہ کن مقاصد کے پیش نظر کیا جانا چاہیے۔ اسی ضمن میں آپ نے سیرت نبوی کے مطالعے کے 5 اہداف مقرر کیے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انہی 5 اہداف کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ہدف آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی اور اس وقت کے ظاہری حالات کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نبوت کے اعتبار سے سمجھنا، تاکہ یہ بات متحقق ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محض اس عبقری انسان کی طرح نہیں جس کی عبقریت اس کو اپنی قوم میں بلند کر دیتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بے مثل خصوصیات سے پہلے اللہ کے محبوب رسول ہیں، جن کی تائید اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے وحی اور مدد کی صورت میں نازل فرمائی۔ یعنی یہاں پہ شیخ بوطی علیہ الرحمہ بڑی زبردست چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ حضرت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ذاتی خصوصیات کی بنا پر ہی اتنے بڑے مقام تک پہنچے، تو لازمی سی بات ہے پھر ہم ان کا جو اصل مرتبہ نبوت جو ہے اس کو پس پشت ڈال دیں گے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا جو مین عنصر ہے، جو مین منصب ہے، وہ نبوت اور رسالت ہی تھا۔ اچھا، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبقریت کی طرف توجہ کرتے ہوئے نبوت اور رسالت کے پہلو کو پس پشت ڈالا، پھر وہی لوگ جو ہے اسی عبقریت کے پیچھے لگنے کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے کیا کہیں گے اس کو معجزات یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مافوق الفطرت جنہیں کہہ لیں، جو خصوصیات تھی، جو آپ سے معجزات ظاہر ہوئے، ان چیزوں کے انکار کی طرف چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول بھی تو ہیں، لہٰذا سیرت کے مطالعے کے دوران اس پہلے ہدف کو لازمی سامنے رکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب خصوصیات سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چلیے دوسرا ہدف آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان اپنے سامنے کامیاب زندگی کے جملہ مراحل کی اعلیٰ مثالی صورت پائے، تاکہ اس سے انسان ایک دستور مرتب کرے جس پر انسان کاربند رہ سکے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکے۔ یعنی لازمی سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں انسان اپنے لیے ایک جامع دستور، جامع لائف سٹائل بنا سکتا ہے،
اس کی روشنی میں وہ ایک اپنی دنیا اور عقبہ دونوں جگہ کامیابی حاصل کر سکے، کیونکہ خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں منار رشد و ہدایت صحاب رحمت و جود، میرے رسول کا اسوہ، میرے رسول کا اسوہ، میرے نبی کا وجود۔ تیسرا ہدف آپ بیان کرتے ہیں کہ انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے ایسی رہنمائی حاصل کرے جو اس کے لیے قرآن پاک کے سمجھنے میں مددگار ثابت ہو، وہ قرآن پاک کی روح کو سمجھنے میں معاون ہو، کیونکہ قرآن پاک کی بے شمار ایسی آیات ہیں جن کی تفسیر و تشریح ان واقعات سے ہوتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، جیسا کہ فاضل بریلوی کہتے ہیں ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ چوتھا ہدف آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے مسلم امہ کے لیے اسلامی ثقافت کی اعلیٰ اقدار اور صحیح اسلامی روایات کا مجموعہ سامنے آئے جو عقائد، احکام شریعت اور اخلاق عالیہ سب سے متعلق ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جملہ مبادی و احکام کی روشن و منور عملی تصویر ہے۔ یقیناً اگر امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتی ہے تو انہیں سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنی اقدار کو دوبارہ سے مرتب کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، سیرت ہے تیری جوہر آئینہ تہذیب، روشن تیرے جلووں سے جہان دل و دیدہ۔ پانچواں اور آخری ہدف آپ یہ بیان فرماتے ہیں، یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے جو منصب معلمی پر فائز ہیں یا تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک معلم اور داعی اسلام کے لیے تعلیم و تربیت کا زندہ و جاوید نمونہ حاصل ہو، جس کے مطابق تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری کیا سکے، کیونکہ بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین خیرخواہ، معلم اور عظیم مربی ہیں جنہوں نے تعلیم و تربیت کے کامیاب طریقوں سے اسلام کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کی اور اس میں ذرا سی کوتاہی بھی نہیں کی۔ کہتے ہیں نا ہر ایک فرزند ارض خاکی رہا پناہوں میں مصطفیٰ کی، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، نہ کوئی بد دل نہ کوئی شاکی، جو درسگاہ نبی سے نکلے غلام بھی شاہ بن کے نکلے، معلم ارتقاء کو دیکھو محمد مصطفیٰ کو دیکھو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھا دیباچہ، اگلی گفتگو تک سیرت نبوی کا مطالعہ جاری رکھیے، کیونکہ سیرت نبوی ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ذہن ہی نہیں جہانوں کے اندھیرے بھی دور ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔